بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جن کپڑوں میں میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، یعنی حق زوجیت ادا کرتے ہیں، تو کیا وہ کپڑے، وہ بیڈ شیٹ، وہ رضائی، لحاف وغیرہ جو اس وقت بندے نے اوپر لیا ہوتا ہے، تو پوچھا گیا کہ کیا ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے، بیڈ شیٹ، رضائی، لحاف وغیرہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اس میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی اچھا سوال بھائی نے پوچھا ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں، اور لیکن جو شریعت کے احکام کو سمجھتے ہیں تو وہ ایسے سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم اپنی غلطی کو درست کریں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، معلوماتی یہ ویڈیو ہے، اس کو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ کافی زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جب میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، حق زوجیت ادا کرتے ہیں، تو جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، جس بستر کے اوپر وہ لیٹے ہیں، جو رضائی لحاف انہوں نے اوپر لیا ہے، تو وہ اس عمل کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، صرف اس بات کو دیکھا جائے گا کہ حق زوجیت کے دوران اس بستر کے اوپر، بیڈ شیٹ کے اوپر، اس بچھونے کے اوپر، یا جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگ جائے۔ ہاں، اگر ان کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ نجاست لگ گئی تو اب سارا ہی کپڑا ناپاک ہو گیا، اور جس بھائی نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساری بیڈ شیٹ اور کپڑے وغیرہ جو ہیں ان کو دھوتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جتنی جگہ کے اوپر نجاست لگی ہے، یعنی کپڑا ہے اس کے اوپر 2 3 4 5 ڈراپس جو ہیں وہ لگے ہیں نجاست کے، تو جتنی جگہ کے اوپر اس کی تری جائے گی، جہاں تک وہ نجاست پھیلے گی، تو اتنا کپڑا اس بندے کا ناپاک ہو جائے گا۔ بس وہ اس کپڑے کو، اتنی جگہ کو دھو ڈالے، وہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ کپڑے ہیں، یا نیچے جو بیڈ شیٹ وغیرہ ہے وہ ہے، رضائی ہے، لحاف ہے، جس کے اوپر بھی نجاست لگی ہے، اور جتنی نجاست لگی ہے صرف اتنے کپڑے کو صرف دو ڈالنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی کپڑا ناپاک ہوگا جس کے اوپر نجاست لگی ہے اور جتنی جگہ پہ لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نجاست کسی کپڑے کے کونے میں لگی ہے تو آپ نے اب سارا کپڑا ہی دھونا ہے، ساری بیڈ شیٹ کو دھو ڈالنا ہے، تو صرف اتنی جگہ ناپاک ہوگی جس کے اوپر نجاست لگی ہوگی۔ اگر بیڈ شیٹ کے اوپر نجاست ہے تو جتنی جگہ پہ لگے بس اتنی دھو دیں۔ اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر لگی ہے تو جتنے کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہے، ناپاک ہوا ہے، اس کو آپ دھو دیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم بستری کرنے کے بعد، حق زوجیت ادا کرنے کے بعد، وہ کپڑے جو پہلے پہنے ہوئے تھے دوبارہ بندہ پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، وہ کپڑے بندہ پہن سکتا ہے۔ بس اس میں وہی مسئلہ ہے جو ابھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ جتنے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس کو دھو ڈالیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر نجاست نہیں لگی تو پھر آپ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن پاک جو ہے غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کریں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان مسائل کو پوچھتے نہیں، شرم کے مارے یہ سوال کسی سے کرتے نہیں، پوچھتے نہیں۔ اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ چلاتا ہے، ان مسائل کو نیٹ سے دیکھتا ہے، تو اگر آپ کے توسل سے کوئی بندہ اس کو سنے گا، اسے اس بات کا پتہ چلے گا، تو
اس کی جو غلطی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملے گا۔ اور میں ان تمام ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں کہ جو بھی معلوماتی ویڈیو بنے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔